गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुँच सकें और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब है, यानी फ़ैल। फ़ैल की जो तारीफ़ है वो क्या है? फ़ैल कलमा ई के अंजाम दादन, कारी या रुए दादन, हालती रातर यकी अज ज़माना हाय माजी गुज़श्ता, यानी कि गुज़रा हुआ ज़माना, हाल या आइंदा मुस्तकबिल बयान में कुनंद रा फ़ैल में गोयंद। यानी फ़ैल उस कलमे को कहते हैं कि जो माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने में, या हाल जो मौजूदा ज़माना है, या आइंदा आने वाला ज़माने के बारे में बयान करे। तारीफ़ उर्दू में जो दी गई है वो कलमा है जो किसी काम के ज़माना माजी यानी गुज़श्ता, हाल, मौजूदा या आइंदा मुस्तकबिल में होने या करने के बारे में बयान करे, उसे फ़ैल कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है, ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। अनवाए फ़ैल, फ़ैल की कितनी किस्में हैं? फ़ैल अज नज़र ज़माना, ज़माना शश किस्म हदारत, यानी कि ज़माना के लिहाज से फ़ैल की 6 किस्में हैं जो फ़ारसी लैंग्वेज में, फ़ारसी ज़ुबान में दी गई है। फ़ैल की 6 किस्में हैं और वो फ़ैल की कौन कौन सी किस्में हैं? फ़ारसी में फ़ैल माजी यानी कि पास्ट टेंस, फ़ैल मुज़ारा प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ़ैल हाल प्रेजेंट इम्परफेक्ट, फ़ैल मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस, फ़ैल अमर इम्परेटिव और ऑर्डर, फ़ैल नहीं नेगेटिव कमांड। और फ़ैल मुज़ारा पर मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें पूरे डिटेल से दिया गया है कि फ़ैल मुज़ारा क्या है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से जान जाओ कि फ़ैल मुज़ारा क्या है, कि किस तरह हमें फ़ैल मुज़ारा इस्तेमाल करना है। और फ़ैल हाल बनाने के लिए इसकी भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं कि फ़ैल हाल हम किस तरह बनाएं। एक मस्तर से पहले उसको मुज़ारा बनाना है, मुज़ारा से पहले मी या हमी लगाने से फ़ैल हाल बनता है। और फ़ैल मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना होता है, जैसे कि मन खाहम रफ्त यानी आई शैल गो, मैं जाऊँगा। फ़ैल अमर यानी किसी को हुक्म देना, फ़ैल अमर कहलाता है। फ़ैल नहीं यानी नेगेटिव कमांड, जो नहीं की अलामत होती है, या किसी को कुछ बताना हो तो नहीं से इशारा करते हैं। और इसके जो कुछ एग्जांपल दी है, मी खोरम मैं खाता हूँ, आई ईट, मी खोरी तू खाता है, यू ईट, मी खोरत वो खाता है, ही शी इट ईट, यानी कि ये गायब की बात हो रही है जहाँ ही शी और इट सिंगुलर के लिए खोरत का इस्तेमाल होता है। मी खोरी तुम खाते हो, यू ईट, मी खोरैम हम खाते हैं, वी ईट, मी खोरंद वो खाते हैं, दे ईट। अब इसकी गर्दान दी गई है फ़ैल मुज़ारा की, कि फ़ैल मुज़ारा की गर्दान किस तरह हमने बनानी है। जैसे पर्सन है यानी मस्तर, मस्तर क्या है? ख़ानदन पर इसने ख़ानदन मस्तर है और इस पर हमने मुज़ारा, फ़ैल मुज़ारा की गर्दान बनानी है। तो सबसे पहले जो ऊपर से दिया गया है, वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनको याद रखना है सीक्वेंस वाइज, ताकि हमें जुमला बनाने में भी आसानी हो। और अगर इनको याद रखें तो इससे हमें जुमले बनाना भी आसान हो जाए।
جیسے انفینیٹیو خواندن ہے مصدر، اور اس کا سنگولر واحد غائب کیا ہے؟ خواند، جمع غائب خوانند، واحد حاضر خوانی، جمع حاضر خوانید، واحد متکلم خوانند اور جمع متکلم خوانیم۔ ان کے معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو یاد کیسے کرنا ہے؟ خواندن کی جو گردان ہے، خواند خوانند، خوانی خوانیم، خوانید خوانم خوانیم، تو ان کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ ایک سیکوینس وائز آپ تیزی سے ان کو پڑھ سکیں اور زبانی آپ ان کو یاد کر سکیں۔ جیسے خوانند وہ پڑھتا ہے، خوانند وہ پڑھتے ہیں، خوانی تو پڑھتا ہے، خوانید آپ پڑھتے ہیں، خوانم میں پڑھتا ہوں، خوانم ہم پڑھتے ہیں۔ اور انگلش میں بھی اس کو یاد رکھنا ہے، خوانند وہ پڑھتا ہے، ہی ریڈ، خوانند وہ پڑھتے ہیں، دے ریڈ، خوانی تو پڑھتا ہے، یو ریڈ، خوانید آپ پڑھتے ہیں، یو ریڈ، خوانم میں پڑھتا ہوں، آئی ریڈ، خوانم ہم پڑھتے ہیں، وی ریڈ۔ خوانند وہ پڑھتا ہے، ہی ریڈ، خوانند وہ پڑھتے ہیں، دے ریڈ، خوانی تو پڑھتا ہے، یو ریڈ، خوانید آپ پڑھتے ہیں، یو ریڈ، خوانم میں پڑھتا ہوں، آئی ریڈ، خوانم ہم پڑھتے ہیں، وی ریڈ۔ ان کو بار بار دہرانا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو سکے۔ جیسے خواندن پڑھنا، ٹو ریڈ، اب اس کی گردان بنائیں تو خوانند وہ پڑھتا ہے، ہی ریڈ، خوانند وہ پڑھتے ہیں، دے ریڈ، خوانی تو پڑھتا ہے، یو ریڈ، خوانید آپ پڑھتے ہیں، یو ریڈ، خوانم میں پڑھتا ہوں، آئی ریڈ، خوانم ہم پڑھتے ہیں، وی ریڈ۔ اس طرح پوری گردان کو یاد کریں تاکہ کہیں بھی جملہ بنانا ہو تو اس وقت آپ کو آسانی ہو۔ اب گفتن پہ، گفتن مصدر ہے تو گفتن پہ اگر گردان بنانی ہو تو گوید، گویند، گوئی، گوید، گویم، گویم، گوید، گویند، گوئی، گوئید، گویم، گویم۔ اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ گوئی کہاں ہے؟ جمع واحد حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، گوئید جمع حاضر کے لیے، گویم واحد متکلم کے لیے، اور گویم جمع متکلم کے لیے، گوید واحد غائب کے لیے، گویند واحد جمع غائب کے لیے۔ اب گوید وہ کہتا ہے، ہی سیز، گویند وہ کہتے ہیں، دے سے، گوئی تو کہتا ہے، یو سے، گوئید آپ کہتے ہیں، یو سے، گویم میں کہتا ہوں، آئی سے، گویم ہم کہتے ہیں، وی سے۔ اور آمدن پہ گردان ہے آیت، تو آیت کیا ہے؟ آیت اصل میں مضارع ہے، تو مضارع ہی بنانے سے حال بھی بنتا ہے اور یہ فعل مضارع کی ہی گردان ہے۔ آیت وہ آتا ہے، ہی کام، آیند وہ آتے ہیں، دے کام، آئی تو آتا ہے، یو کم، آئید آپ آتے ہیں، یو کم، آئم میں آتا ہوں، آئی کم، آئم ہم آتے ہیں، وی کم۔ اور رفتن پہ گردان ہے روت وہ جاتا ہے، ہی گوز، روند وہ جاتے ہیں، دے گو، روی تو جاتا ہے، یو گو، روی تم جاتے ہو، یو گو، روم میں جاتا ہوں، آئی گو، رویم ہم جاتے ہیں، وی گو۔ اور یہاں واحد یا مفرد ایک فرد کو کہتے ہیں، ایک شخص کو واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ اور جمع کیا ہے؟ جمع دو یا دو سے زیادہ افراد کو جمع کہتے ہیں۔ غائب کیا ہے؟ جو سامنے موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں۔ حاضر جو سامنے موجود ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ متکلم کیا ہے؟ جو کلام کرے یعنی بات کرنے والا متکلم کہلاتا ہے۔ اور اس میں فارسی اور انگلش میں زمانوں کے نام دیے ہیں، جیسے ماضی مطلق یا ماضی سادہ۔ یہ ماضی مطلق کے دو نام ہیں، ماضی سادہ یا ماضی مطلق کہا جاتا ہے، جسے سمپل پاسٹ کہا جائے گا، پاسٹ انڈیفینیٹ۔ اور ماضی قریب یا ماضی نقلی جو پریزنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے اسے ماضی قریب کہتے ہیں۔ ماضی قریب جو قریب کا زمانے کی طرف اشارہ کرے اسے ماضی قریب کہتے ہیں، یا ماضی نقلی اسے کہا جاتا ہے۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ جو انگلش میں دیا گیا ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ ہی ماضی قریب کہلاتا ہے۔ ماضی نقلی استمراری، تو یہ کیا ہے؟ استمراری کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس جو ہوتا ہے اسے ماضی نقلی استمراری کہا جاتا ہے۔ ماضی بعید کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ، جس کو انگلش میں گرامر اچھے سے آتا ہو تو اس کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور سینٹنس بنانا بھی آسان ہوگا، کیونکہ ماضی بعید پاسٹ پرفیکٹ ہے۔ اب پاسٹ پرفیکٹ کیا ہے؟ تو وہ جس نے انگلش میں گرامر اچھے سے پڑھا ہو، اگر نہیں بھی پڑھا ہو تو پھر بھی انشاءاللہ ہم ٹینسز کے بارے میں اب پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اچھے سے سمجھیں گے، تاکہ آپ بھی جملے بنانا سیکھو فارسی لینگویج میں، فارسی زبان میں آپ بھی سیکھ جاؤ گے کہ کس طرح ہم نے ماضی بعید یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ پر سینٹنسز بنانے ہیں، کہ کس وقت ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اگر کسی کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ماضی بعید کی بات ہو رہی ہے، یا استمراری کی بات ہو رہی ہے، قریب کی بات ہو رہی ہے، یا ماضی مطلق ماضی سادہ ہے۔
اسی طرح آگے ماضی ناتمام یا ماضی استمراری ہے جسے پاسٹ کنٹینیوس کہا جاتا ہے۔ ماضی بعید کامل کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ ماضی بعید کامل پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اور ماضی ملموس کیا ہے کہ پاسٹ کنٹینیوس۔ اور ماضی التزامی یا ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ، اس کے 3 نام ہیں، ماضی التزامی، ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ، تو اسے کہتے ہیں پاسٹ ڈاؤٹ فل۔ اور آگے ماضی یا گزشتہ یعنی گزرا ہوا زمانہ میں جو سینٹنس سمپل سینٹنس بنانا ہو تو اس کے لیے جو ہم سمپل سینٹنس بناتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے؟ جیسے من رفتم، یہ ماضی گزشتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ من رفتم میں گیا یعنی کہ آئی وینٹ، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ حال یا موجودہ میں اگر بات کرنی ہو تو من می روم یعنی کہ رفتم کا مضارع بنانے سے حال بنتا ہے، تو من می روم میں جاتا ہوں، آئی گو، یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ آئندہ یا حال، آئندہ یا مستقبل میں اگر بات کرنی ہو، مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہو، آئندہ کے بارے میں بات کرنی ہو یعنی کہ آنے والے زمانے کے بارے میں بات کرنی ہو تو کس طرح ہم نے فارسی میں بات کرنی ہے؟ من خواہم رفت، من خواہم رفت۔ خواہم کا مطلب اصل میں ہوتا ہے چاہتا ہوں، لیکن آئندہ کے بارے میں بھی یہاں یہ استعمال ہوتا ہے خواہم، تو من خواہم رفت میں جاؤں گا، آئی شیل گو، یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے، آئی شیل گو، من خواہم رفت میں جاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا یہ ٹاپک تھا، یہ سبق تھا جو ہم نے آج پڑھا، تو انشاءاللہ کل سے ہم ان سارے زمانوں کے